سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب کسی عورت یا مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب ہے حسد کی بیماری۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کو جلا دیتا ہے لیکن انسان کو سکون دیتا ہے؟ جواب ہے سجدہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو 5 وقت دھوتی ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو انسان کے دل کو پاک کرتی ہے؟ جواب ہے توبہ و استغفار۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے دل کو اللہ سے دور کرتی ہے؟ جواب ہے دنیا کی محبت۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب ہے تکبر اور غرور۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے وہ کون سا سورت ہے جو دل کی بیماریوں کا علاج ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا؟ جواب ہے میدان عرفات۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے کون سے دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 10 ذی الحجہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 بار قرآن میں آیا ہے، محمد 3 بار، احمد 1 بار، لیکن آپ کو اکثر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول اور عبد جیسے عزت و احترام والے الفاظ سے پکارا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال ہے ایسا کون سا عمل ہے جس کا ثواب سونا چاندی دینے سے بھی بڑھ کر ہے؟ جواب ہے مسکرا کر بائی سے ملنا۔ سوال ہے کون سا عضو ہے جسے دھونے سے وضو مکمل ہوتا ہے لیکن اسے نہیں دھوئے تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے چہرہ۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے تہجد کا وقت۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جنہیں سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزارا گیا؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو بغیر اذان و اقامت کے پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے خواب۔ سوال ہے وہ کون سی علامت ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے؟ جواب ہے دل کی بے سکونی اور بے آرامی۔ سوال ہے اگر کسی شخص کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جواب ہے یہ جسمانی تھکاوٹ یا گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر مسلسل ہو تو یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کیا انسان کو بے وقت کی نیند لینے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے بے وقت نیند لینے سے جسمانی دباؤ اور ذہنی کیفیت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔
سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جس میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جلدی تک جاتا ہے؟ جواب ہے یہ وٹامن ڈی کی کمی یا جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سوال ہے نماز میں اکثر ہی دل بے سکون کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے یہ دنیاوی خیالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس کا حل اللہ کے ذکر میں توجہ اور سکون پیدا کرنا ہے۔ سوال ہے کون سی تکلیف اللہ کی راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس میں اللہ کی صفات اور اس کے آداب کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورۃ القارعہ۔ سوال ہے کیا نماز میں کبھی بھی بہت زیادہ دیر تک رکنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز میں جتنی دیر جائز ہے وہ اس کی سنت اور ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے۔ سوال ہے وہ کون سی علامت ہے جب انسان کسی کے بارے میں بدگمان ہو؟ جواب ہے یہ انسان کی دل کی صفائی کی کمی اور وسوسوں کا شکار ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال ہے اگر انسان نماز کے دوران بار بار پریشان ہو تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ جواب ہے انسان کو اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لینا چاہیے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال ہے اگر انسان نماز کے دوران سو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ جواب ہے نماز کے دوران سو جانے کی صورت میں انسان کو فوراً بیدار ہو کر دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے۔ سوال ہے کیا انسان اگر نماز کے دوران بار بار اذیت محسوس کرے تو یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے یہ شیطانی وسوسوں کی طرف سے عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جو عید کے دن سے بھی افضل ہے؟ جواب ہے یوم عرفہ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو مرد کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتی ہے؟ جواب ہے ماں کی خدمت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا آغاز کلمہ سے ہوتا ہے اور انجام جنت سے؟ جواب ہے ایمان۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو انسان کی موت کے بعد قبر میں بھی اس سے سوال کرے گا؟ جواب ہے فرشتے، مگر انسان کی شکل بعض روایتوں کے مطابق خوفناک جانوروں جیسی ہوگی۔ سوال ہے وہ کون ہے جس کا نام قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے مگر پوری امت کو سبق دے گیا؟ جواب ہے حضرت لقمان علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو زندہ ہو کر بھی کبھی سانس نہیں لیتی؟ جواب ہے آگ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہر وقت ساتھ ہوتی ہے؟ جواب ہے ہوا۔ سوال ہے ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جواب ہے رمضان المبارک۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جواب ہے حضرت شیث علیہ السلام۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے، یہ بات احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ سوال ہے جمعہ کے دن اذان دو کیوں ہوتی ہے؟
جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ مسجد نبوی کے باہر کاروبار میں مصروف رہنے لگے تو ایک اضافی آذان بازار کے مقام پر دی جانے لگی تاکہ لوگ نماز کی تیاری کریں۔ یہ سنت عثمانی جو آج بھی قائم ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کتنے سالوں میں نازل ہوا اور اس کی حکمت کیا تھی؟ جواب ہے قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسے آہستہ آہستہ سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ تدریجی نزول اللہ کی حکمت کا مظہر ہے، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں ذکر ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا نزول کہاں ہوا اور کس موقع پر ہوا؟ جواب ہے پہلا نزول غار حرا میں ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئے۔ سوال ہے فرشتے اور جنات میں کیا فرق ہے اور دونوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب ہے فرشتے نور روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ شیطان جنات میں سے ہے نہ کہ فرشتوں میں سے۔ سوال ہے وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے رہتے ہیں؟ جواب ہے 3 اعمال مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علم نافع یعنی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ سوال ہے کس حالت میں انسان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے؟ جواب ہے جب انسان اللہ کی رضا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کیا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کیا کام ہے جسے مسلمان روزانہ 5 بار کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کی علامت ہے؟ جواب ہے اذان۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور ہدایت کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے کون سی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد کون تھے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہ تھے۔ سوال ہے آنکھوں کی بینائی کم ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کی نیکیاں بڑھ جانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، جبکہ آنکھوں کی بینائی کا کم ہونے سے نیکیاں بڑھنے یا کم ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض بزرگوں کے تجربات اور اقوال پر مبنی باتیں ہیں۔ سوال ہے کس ملک کی عورتیں مردوں سے خود زبردستی ہم بستری کرتی؟ جواب ہے ایسا کوئی ملک نہیں جہاں عام طور پر عورتیں مردوں سے زبردستی ہم بستری کرتی ہو اور یہ معمول ہو۔ اگر کہیں ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ قانوناً جرم ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں زبردستی جسمانی تعلق ریپ کے خلاف سخت قوانین موجود ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو گنہگار کو ولی بنا دیتی ہے؟ جواب ہے سچی توبہ۔
سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو زبان سے چھوٹا مگر ترازو میں بھاری ہوتا ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال ہے کون سی چیز کھانے کے بعد دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے حرام کا لقمہ۔ سوال ہے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے سورہ الم نشرح۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان سب کچھ پا کر بھی رو سکتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا قرب محسوس کرتے ہوئے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو بندے کو شیطان سے سب سے زیادہ دور کرتی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز۔